العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کا درس اور یہ باب چل رہا باب فی الوسوسہ، وسوسہ کا باب چل رہا۔ اس ضمن میں ہم نے پچھلے ہفتہ بتایا تھا کہ وسوسہ کہتے ہیں دل میں جو برے خیالات پیدا ہوتے ہیں اور اس شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جو خیال آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، طرح طرح سے وسوسے آتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو معافی عطا فرما دی کہ وسوسہ آئے جب تک اس کو کرے نہ یا بولے نہ، جو وسوسہ آ رہا ہے تو اس کی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ برے خیالات کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج جو حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس یتساءلون حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ فمن وجد من ذلك شیئا فلیقل آمنت باللہ ورسولہ، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری مسلم شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ یہ مخلوق تو اللہ نے پیدا کی، پھر بتاؤ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ شیطانی جو وسوسہ بتا، شیطان اس طرح وسوسہ ڈالتا ہے، لوگ اس طرح باتیں کریں گے کہ فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں چیز اللہ نے، فلاں چیز کرتے کرتے پھر ان کے ذہن میں یہ شیطان خیال ڈالے گا اب یہ کہو کہ بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ ایمان برباد کرنے کے لیے، مسلمان کے ایمان غارت کرنے کے لیے، بھائی اگر اللہ کو کوئی پیدا ہی کر دے تو اللہ ہی کہاں رہے گا؟ یہ تو سوچو، اگر اللہ کو معاذ اللہ کوئی پیدا ہی کر دے تو اللہ ہی کہاں رہے گا؟ پھر خالق ہی کہاں رہے گا؟ خالق تو کہتے ہیں اس کو ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، وہ خود کائنات کو پیدا کرتا ہے، وہ خالق کہاں رہے گا؟ یہ بات سوچ لیں۔ تو یعنی یہ وسوسہ اس طرح شیطان ڈالتا ہے کہ فلاں کو اس نے پیدا کیا، فلاں کو اس نے پیدا کیا، بتاؤ پھر رب کو کس نے پیدا کیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ لوگ یہ کہا جائے گا کہ ھذا خلق اللہ خلق، اس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا، فمن خلق اللہ، پھر بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اس طرح اگر ذہن میں وسوسہ آئے تو میرے آقا فرماتے فمن وجد من ذلک شیئا، اگر اس میں سے اس طرح کی بات اپنے دل میں پائے، فلیقل، تو چاہیے کہ وہ کہے آمنت باللہ ورسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آیا۔ یہ اس کا علاج بتایا سرکار نے۔ اگر چونکہ یہ وسوسہ کفریہ ہے نا، کفر کے مقابلے میں ظاہر سی بات ہے ایمان ہی کام آئے گا۔ یہ وسوسہ شیطانی آنا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ تو اگر وسوسہ آیا اور چلا گیا اس پر پکڑ نہیں، لیکن اگر بندے نے اس کو جما لیا اپنے دل میں کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، اور اس کا عقیدہ یہ بن گیا کہ اللہ کو کسی نے پیدا ہی کیا، یہ تو صراحتاً کفر ہے۔ حالانکہ کسی مسلمان کے عقیدہ ہوتا نہیں، لیکن شیطان ہے، کبھی بھی گمراہ کر سکتا ہے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیا ہے۔ تو وسوسہ آتا جاتا ہے تو گرفت نہیں، لیکن اگر کوئی بٹھا لے کہ ہاں اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے معاذ اللہ، اس طرح، تو پھر میرے آقا نے علاج بتایا کہ پھر تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور وسوسہ آ رہا ہے، اس وسوسہ چونکہ یہ کفریہ وسوسہ ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں ایمان کا کلمہ بلند کرے کہ آمنت باللہ ورسولہ۔ ایسے موقع پر بندے کو یہی کہنا چاہیے کہ میں تو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لایا۔ بس جب اللہ اس کے رسول نے فرما دیا ہے کہ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ سب چیزوں کو تو رب نے پیدا کیا ہے، اب ہمارا اسی پر ایمان ہے۔ تو اس طرح کرنے سے اور کہنے سے انشاءاللہ یعنی کلمہ ایمان ذکر کرنے سے وسوسہ شیطانی دور ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے پیچھے حدیث پاک میں پڑھا تھا، اگر وسوسہ اس طرح آئے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا، تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلیستعذ باللہ، حدیث پاک میں اللہ کی پناہ مانگے تو شیطان اس سے دفع ہو جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، حدیث پاک میں جس طرح کی مفہوم آتا ہے، تو اس سے بھی شیطان، یہ سب جو ہے نا علاج ہے شیطان سے حفاظت کے لیے۔
اگلی حدیث پاک وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینه من الجن وقرینه من الملائکۃ قالوا وإیاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وإیایا ولكن اللہ اعانی علیہ فاستم فلا یأمرنی الا بخیر رواہ مسلم۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی نہیں، ما منکم من احد، تم میں سے ایسا کوئی نہیں، الا وقد وکل به قرینہ من الجن، مگر اس پر اس کا ایک ساتھی جن سے مسلط کیا گیا ہے، وقرینہ من الملائکہ، اور ایک ساتھی فرشتہ میں سے اس پر مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی ہر انسان پر دو بندے ہیں، ایک جنات میں سے یعنی شیطان میں سے اس کا ساتھی ہے، اور ایک جو ہے نا فرشتوں میں سے اس کا ایک ساتھی ہے۔ گویا کہ ایک جن اور ایک فرشتہ ہر بندے پر مقرر ہے، سمجھ رہے نا۔ بلکہ حدیث پاک میں بات ہے کہ جب انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچے کی پیدائش کی فوراً ہی اسی کے ساتھ ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا زندگی بھر کا ساتھی رہتا ہے اس بچے کا، سمجھ رہے نا۔ اس کو قرین کہتے ہیں، قرین ہو اس کا ساتھی۔ اس حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی کہ جب تم میں سے ہر ایک کے پر ایک جن اس کا ساتھی اور ایک فرشتہ اس کا ساتھی مقرر ہے، تو قالو، تو صحابہ نے پوچھا کہ وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا کیا آپ پر بھی اسی طرح کا معاملہ ہے؟ ایک جن جو سرکش ہوتا ہے، جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے، یعنی آپ کا معاملہ بھی کیا اسی طریقے سے ہے؟ صحابہ نے سوال کیا، قالو وَإِيَّايَ، تو میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر بھی ایک جن اور ایک فرشتہ مقرر ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی، فَأَسْلَمَا، تو وہ جو جن تھا نا میرا والا جو میرے ساتھ تھا، وہ مجھ پر مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اب مجھے جو ہے نا سوائے خیر کے کوئی مشورہ ہی نہیں دیتا ہے۔ یعنی یہ حضور کی خصوصیت یاد رکھنا، ورنہ وہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا، کبھی کسی کا بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے کہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی ایسا تھا، وہ شیطان جو مسلط تھا اور وہ جو فرشتہ تھا وہ خود ہمارے اوپر اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ اب مجھے جو بات بتاتا ہے تو بھلائی کی طرف مطلب مشورہ دیتا ہے، باقی دوسرے جو لوگ ہیں جن پر مسلط ہے وہ برائی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، چونکہ شیطان اور جنات کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف لے کر کے جاتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ انسان کے ہاں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمزاد وہی اس کا قرین ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو فارسی میں ہمزاد بولتے ہیں اور عربی میں وسواس بولتے ہیں، جو پڑھا آپ نے سورہ ناس میں، من شر الوسواس الخناس، بہت زیادہ وسوسہ ڈالتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہر انسان کے پر مسلط ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ کا ذہن ایسا کرتا ہے نا کہ برائی کرنے کا من کہتا ہے کہ گناہ کرے، نافرمانی کرے، برائی کرے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی آپ کا دل کہتا نہیں نماز پڑھیں، عبادت کرے، اچھا کام کرے۔ دونوں چیزیں ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، کبھی برائی کی طرف ذہن جاتا ہے اور کبھی اچھائی کی طرف۔ تو پھر کبھی انسان برائی کے راستے پر چل پڑتا ہے اور کبھی اچھائی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو جو برائی کی طرف لے کے جانے والا ہے نا، وہی اس کا جو قرین ہے، جس کو ہمزاد بولتے ہیں، جس کو وسواس بولتے ہیں، وہ قرین اس کا ساتھی ہے جنات میں سے، شیطان میں سے، وہ اس کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے، برائی کے مطلب مشورہ دیتا ہے، برائی کی طرف اس کو رہنمائی کرتا ہے، برائی کا وسوسہ دیتا ہے۔ اور جو انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں یار اچھا کام کرنا چاہیے، تو پھر وہ اس کا جو فرشتہ ہے اس پر مقرر ہے، اس کو ملہم کہتے ہیں، جو اس کی اچھی بات کا الہام کرتا ہے، تو وہ فرشتہ اس کو دعوت دیتا ہے، خیر کا مشورہ دیتا ہے، بھلائی کی طرف اس کو مائل کرتا ہے۔ تو دونوں طرف ہے راستہ۔ اب انسان کی صحبت کی بات ہے، صحبت جیسی ہوتی ہے انسان کی، تو وہ جو دو مقرر ہیں قرین ساتھی، تو ان کا اثر بھی ویسے ہوتا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت زیادہ بیٹھتا ہے تو جو قرین ہے نا شیطان، وہ غالب آتا ہے،
پھر وہ برائی کی طرف لے کر کے چل پڑتا ہے، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بند رہتا ہے تو وہ جو فرشتہ ملہم جو نیکی کی طرف لے کر کے جاتا ہے وہ غالب آتا ہے اور وہ لے کر کے چل پڑتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اچھی نیک صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس کا فرشتہ جو ہے نا اس کو نیکی کے راستے پر لگا سکے۔ اگلی حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان انسان کے خون کے ٹھکانوں میں گردش کرتا ہے، یعنی شیطان انسان کے اندر ایسے ہی دوڑتا رہتا ہے جیسا کہ انسان کے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، اتنا قریب رہتا ہے شیطان انسان کے۔ تو بتاؤ شیطان جب اتنا مطلب انسان کے قریب رہتا ہے، گردش کرتا ہے، تو پھر کیسے جو ہے نا اس کو ہر وقت برائی کی طرف نہ لے کر کے جائے۔ یہ وجہ ہے کہ شیطان ہر وقت وسوسہ دلاتا رہتا ہے، برائی کی طرف لے کر کے جاتا رہتا ہے۔ یہ تو یار اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے جو بندہ نیک کام کر لیتا ہے، ورنہ شیطان جب اتنا ہم پر قابض ہو کر کے بیٹھ گیا ہے، اللہ کی مدد نہ رہے کوئی بندہ نیکی کر ہی نہیں سکتا ہے، خون میں شامل ہو جاتا ہے، خون میں دوڑتا رہتا ہے۔ تو اس بتا دیکھیں کہ شیطان کا اثر ہوتا ہے جو بندہ زیادہ تر لوگ گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن رب العالمین جس پر رحمت فرماتا ہے اور جس کی مدد فرماتا ہے وہ شیطان کی شر سے اللہ اس کو بچا کر کے نیکی کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور رحمت، اور ہم جو بیٹھے ہیں نا یہ ہمارا کمال نہیں یاد رکھنا، شیطان تو گما رہا ہے کہ نہیں چلو سو جاؤ دوسرا کام کرو، یہ رب العالمین کا کمال ہے۔ خدا کی قسم اپنا کوئی کمال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم مسجد میں قرآن سامنے اپنا کچھ کمال نہیں، یہ سب میرے رب کا کمال ہے۔ شیطان اتنا زیادہ پیچھے لگا رہتا ہے برائی کی طرف، نیکی سے روکنے کے لیے، تو ہم کہاں کمزور آدمی بچ سکتے اس کے شر سے؟ یہ تو رب العالمین اپنی رحمت سے بچاتا ہے اور برائی سے ہٹا کر کے نیکی پر قائم فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں اللہ کا فضل ہے۔ ایک حدیث پاک اور سن لیتے ہیں اس میں۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بات کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان غیر مریم وابنہا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جسے پیدائش کے وقت شیطان چھوتا نہ ہو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو ٹچ ضرور کرتا ہے اپنا اثر ڈالنے کے لیے، وہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس کی بدماشی شیطان کی۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بنی آدم ایسا نہیں ہے کہ جو پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا نہ ہو، بلکہ شیطان اس کو چھوتا ہے نا۔ جب پیدائش ہوتی ہے بچے کی تو شیطان اس کو چھوتا ہے، تو یمسو الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان، جب شیطان اس کے کوکھ میں مارتا اس کو چھوتا ہے تو وہ بچہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے چیختا ہے اور چلاتا ہے، روتا ہے۔ آپ پتہ ہے ڈاکٹر لوگ ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہیں تو ان کو زبردستی رلاتے ہیں، تو شیطان مارتا تو روتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ جو ہے نا، اور سمجھتے اگر بچہ نہ روئے تو سمجھتے پتہ نہیں بچے کی زندگی ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ تو بہرحال تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ بچہ جو پیدائش کے وقت روتا ہے نا اس میں شیطان اپنا اثر ڈالنا چاہتا ہے، اس کی کوکھ میں مارتا ہے، جس کی اذیت پا کر کے بچہ وہ چیخ کر کے اڑتا۔ فیستحل صارخا من مس الشیطان، شیطان کے چھونے سے وہ بچہ چیختا ہے، غیر مریم وابنہا، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ دو ذات بچے ہیں شیطان کی، اور ہمارے آقا تو خود بیان فرما رہے ہیں میرے سرکار کے قریب شیطان آ بھی نہیں سکا، چونکہ سرکار خود بیان فرما رہے تو دوسروں کے لیے بیان اپنی ذات مستثنیٰ کیا ہوا ہے اور میں نے لکھا ہوا ہے۔ حضور السلام کو شیطان اس طرح مس نہیں کیا کہ سرکار روتے ہوئے پیدا ہوئے، نہ حضور کی شان نہیں، بلکہ میرے آقا تو یار جب آئے آپ نے عربی نور شریف کے بیانات میں سنتے ہوگے نا پوری کائنات روشن ہو گئی، سبحان اللہ، جو رو رہے تھے وہ بھی ہنسنے لگے یار۔ حضور کی پیدائش تو اتنی مبارک تھی، تو سرکار کو بھی شیطان نے مس نہیں کیا، یاد رکھنا۔ اور حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ ان کی ماں نے پہلے سے دعا کی تھی
قالت انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ حضرت مریم کی ماں حضرت حنہ نام تھا ان کا، انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اس میری بیٹی کو اور اس کی ذریت کو شیطان کے شر سے بچا۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ان کو میرے آقا نے فرمایا کہ شیطان نے ان دونوں کو مطلب نہ چھو سکا شیطان۔ باقی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش کے وقت شیطان اپنی انگلی مارتا ہے تو جس سے جو ہے نا بچہ چیختا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک حدیث پاک مختصر سن لیتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بہتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، متفق علیہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاح المولود حین یقع نزغۃ من الشیطان۔ اسی مفہوم کی حدیث پاک ہے، حضور اسلام نے فرمایا کہ زمین پر گرتے وقت بچے کی چیخ شیطان کی چھونے سے ہوتا ہے۔ شیطان کی مطلب وہ انگلی مارتا ہے اس کے کوکھ میں، اس کو چھونے سے اس کے مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جیسے بچے کی پیدائش ہو جتنا جلدی ہو سکے نہلا دھلا کر فوراً ہی بچے کے کان میں آذان پڑھ دینا چاہیے۔ آذان کی برکت سے بہت ساری بچپن میں ہونے والی بیماریوں سے بچوں کی حفاظت رہتی ہے اور شیطانی اثرات سے بچے محفوظ رہتے ہیں۔ تو آذان اور تکبیر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سنت طریقہ کہ پیدائش کے فوراً بعد ہی بچے کے کان میں سیدھے کان کو کھول کر کے 4 مرتبہ آذان کہے اور الٹے کان کو کھول کر کے 3 مرتبہ اقامت کہے۔ تو یہ اگر کہہ دیں گے تو بچے بہت سارے شیطانی عمل دخل سے اور بچپن کے ہونے والی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جتنا جلدی ہو سکے جو ہے نا، جیسے بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدائیں جانی چاہیے۔ اس سے شیطان مطلب ان کلمات کی برکت سے شیطان چونکہ بھاگتا اذان سن کر کے شیطان کی شر سے بچے کی حفاظت رہتی ہے۔ بس اللہ پاک ہمیں حدیث پاک کے نور سے روشن و معمور فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔